بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج شروع میں ذرا ایک ضروری گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس غزل کی طرف جاتے ہیں کہ آدمی کے بہت بڑے مسائل اور موضوعات میں سے یا مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اس کا علم احوال پیدا کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ آدمی اپنے بارے میں جو بھی تصور رکھتا ہو، مذہبی، غیر مذہبی، نظریاتی، غیر نظریاتی، روحانی، نفسیاتی، اخلاقی، ہر تصور انسان میں یہ پیاس جیسے بلٹ ان ہے، یہ مطالبہ جیسے ایک شرط کے طور پر موجود ہے کہ میرے ذہنی مسلمات میرے بنیادی احوال میں ڈھل جائیں، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا آدمی کو اپنے ذہنی مسلمات کے ساتھ متعلق ہونے کا قابل اعتبار راستہ نہیں ملتا، کیونکہ انسان میں کسی چیز کی پرسیپشن بننے یا کسی چیز کے شعور میں آنے کی حرکت کے مکمل ہونے کی واحد پہچان یہ ہے کہ وہ خیال سے پیشن بن جائے، وہ تصور سے احساس بن جائے۔ مطلب جب تک ذہن کو احساساتی تائید حاصل نہ ہو، نہ آدمی اپنے شعور پر بھروسے کے لائق رہتا ہے، نہ اپنے ہونے کے احوال کو جو ہے وہ کوئی بامعنی انداز میں لے سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے یہ یعنی انسانیت کے سب سے بڑے مقاصد میں سے یہ ایک مقصد، انسانی فطرت کے سب سے بڑے تقاضوں میں سے یہ ایک تقاضا، ظاہر ہے کہ دین میں بھی اپنی مرکزی اہمیت رکھتا ہوگا نا، کہ فطرت کے مسلمات دین میں اصول کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ کوئی قانونی اور احکامی جہت تک محدود نہیں رہتے، بلکہ دین کو ماننے، دین پر چلنے، دین کو سمجھنے کے اصول کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں کہ انہیں نظر انداز کر کے ان اصول کو، وہ فطری مسلمات جنہیں دین نے اپنے اصول کی حیثیت دی، ان اصول کو بیچ میں رکھے بغیر ان اصول سے جڑے رہتے ہوئے ہی ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں، دین کو قبول کر سکتے ہیں، دین میں خود کو ڈھال سکتے ہیں۔ مطلب اس دین کا مطالبہ تسلیم بھی اس مقصد کی طرف رخ کیے بغیر پورا نہیں ہوگا، دین کا مطالبہ تعمیل بھی اس اساس پر کھڑے ہونے کا عزم کیے بغیر پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دین کا جو آخری مجموعی مطالبہ ہے، یعنی مطالبہ تحویل، یعنی میرے دیے ہوئے بندگی کے تمام آئیڈیلز کو انٹرنلائز کر کے دکھاؤ، میرے تمام آئیڈیلز تمہارے سامنے آبجیکٹیو حیثیت میں ہیں، ان کو اپنے لیے سبجیکٹیو بنا کے دکھاؤ۔ اسے کہتے ہیں شعور کے مسلمات اور وجود کے پرنسپل احوال کا ایک ہونا۔ تو یہ دین کا سب سے ضروری اور سب سے اٹل مطالبہ ہے، یعنی دین اپنی تسلیم کے بعد شرائط کا پورا نہ ہو سکنا الاؤ کر دیتا ہے۔
یہ دین اپنی تعمیل میں کچھ کمزوریوں کا رہ جانا معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ دین اخلاص میں کمی کو درگزر نہیں کرتا۔ یہ دین اپنے تعلق کی نفسیاتی، فطری، طبعی اور قلبی شرطوں میں نقص کو قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا۔ سمجھئے نا؟ تو یہ جو مطالبہ تحویل ہے، یہ ہے کہ بندگی کو، ہم نے اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بندگی کے پرنسپل، آئیڈیل کو جان لیا۔ اللہ کو ماننے کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ اس کی ہر معرفت بندگی کے آئیڈیل کو ایکچولائز کرنے میں رہنمائی دیتی ہے، اس کے لیے درکار قوت فراہم کرتی ہے، اس کے لیے مطلوبہ پرسپیکٹو مہیا کرتی ہے۔ تو اس میں کہ اللہ سے تعلق میں اپنی احساساتی تصدیق کے ساتھ میرے سچے ہونے میں کوئی کسر رہ گئی ہے، یہ عذر کبھی نہیں سنا جائے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کے تعلق میں مجھ سے کمزوریاں صادر ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کے لیے میرے ذہن میں جو ایک استدلال کی لائن لگی ہوئی ہے، یا میرے فہم میں جو صورتیں اس کی معرفت کے نتیجے میں بن رہی ہیں، ان میں کوئی غلطی آ گئی، کمی آ گئی، نقص آ گیا، کوئی ضروری چیز رہ گئی، یہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں عمل جو ہیں وہ چاہے تعمیل کا ہو چاہے تسلیم کا ہو، ان دونوں اعمال کو ان دونوں سطحوں کو بندگی کی سطحیں اور بندگی کے مراتب بناتے ہوئے یہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ ان مقاصد کو پورا کرنے کا پابند ہم جس وجود کو بنا رہے ہیں، وہ وجود اپنے شعور میں بھی اور خود اپنے آپ میں بھی ناتمامی اور نقص کے گارے سے ہم نے خود بنایا ہے۔ تو یہ پرفیکشن کے اصول پر کبھی نہیں چلے گا، صرف اس کے لیے ایک پرفیکشن ممکن ہے، اور کیونکہ پرفیکشن کو جب اللہ میرے لیے ممکن بنا دیتا ہے تو پرفیکشن کا ممکن ہونا گویا اب مجھے کوئی چھوٹ نہیں دے گا۔ آپ سمجھ، مجھ سے امپرفیکشن کے ساتھ تعمیل مانگی گئی ہے، مجھ سے امپرفیکشن کے ساتھ تسلیم کا مطالبہ ہے، لیکن مجھے پرفیکشن پر قادر بنا کر تحویل طلب کی گئی ہے کہ اب بندگی میں سچے ہو کر بتاؤ، اپنے خیالات کی تائید سے بھی اور اپنے احساسات کی تصدیق سے بھی، کہ اب بندگی ہی، یعنی تمہارا اپنے بارے میں یہ تشخص کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی پر تمہارا ذہنی نظام چلے غلطیوں کے باوجود، اسی پر تمہارا احوالی آرڈر جو ہے وہ حرکت میں رہے کوتاہیوں اور کمیوں کے باوجود۔ لیکن اگر میں یہ کر لوں کہ اس دین کو، اپنی بندگی کو سبجیکٹیوائز کرنے کا مطالبہ غیر سنجیدگی کی نظر کر دوں، اپنی غفلت کی آڑ لے لوں اس مطالبے سے جان چھڑانے کے لیے، اپنی کمزوریوں کو اپنی ڈھال بنا لوں، اللہ نے اپنی کمزوریوں کو اپنا مددگار بنانے کا حکم دیا ہے، اللہ نے کمزوریوں کو اللہ سے بھاگنے کا بہانہ بننے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو وہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی میرا پورا کا پورا نیک نہ ہو سکنا قابل تسلیم، میرا پورا کا پورا عارف نہ ہو پانا مان لیا جائے گا، لیکن میرا پورا کا پورا بندگی میں سچا نہ ہو سکنا یہ کبھی نہیں مانا جائے گا۔ آپ سمجھیں؟ تو اللہ سے تعلق میں سچائی کا جو خداوندی آئیڈیا ہے، اس کی 101% ایکچولائزیشن طلب کی گئی ہے۔
جیسے اللہ سے تعلق کے 3 پرنسپلز ہیں، 3 پرنسپل آئیڈیلز ہیں، تو معرفت ہے، محبت ہے، خشیت ہے۔ تو اس میں سب میں ناتمامی جو ہے وہ گویا ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، ان کی تکمیل میں ناتمام رہ جانا یہ تو ظاہر ہے کہ لازم ہے، لیکن یہ کہ ان کی تکمیل ان مطالبوں کا آڈینس بننے سے جان چھڑانا، ان مطالبات کو اپنے اندر بھی جگہ بنا لینے کی اجازت نہ دینا، اور ان مطالبات کو اللہ کے غیر کے علمی اور عملی اور نفسیاتی مطالبات کی بھیٹ چڑھا دینا، یہ نہیں سنا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ سے تعلق میں صداقت کے عناصر اگر کم ہو گئے تو اس کمی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس تعلق میں درکار دیگر عناصر اور ساز و سامان اگر کچھ کم و بیش ہو گیا تو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس تعلق کا جو سبجیکٹو ورژن ہے اس میں خلا اور رخنے پیدا ہو جائیں، یہ نہیں سنا جائے گا، یہ نہیں مانا جائے گا، سمجھ گئے نا؟ تو مطلب جیسے ہم کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ غلطی معاف ہوتی ہے، اس کی معافی کی قوت اور خواہش اور اس کا اچھا ہونا ہمیں بھی ودیت کیا گیا ہے کہ ہم اپنے حقوق میں کسی کی غلطی درگزر کرنے کو اچھی بات سمجھتے ہیں، چاہے اس پہ عمل نہ بھی کر پائیں تو بھی اچھی بات سمجھتے ہیں، لیکن بے وفائی کو معاف کرنا بے حمیتی سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھیں؟ تو یہ اللہ نے اپنا جو نظام جزا و سزا کا ایک بڑا چینل ہے وہ ہماری فطرت اور ہماری نفسیات میں خود ہمارے فیصلوں کی بنیاد بنا کے دکھا دیا کہ ہم غلطی برداشت کرتے جاتے ہیں، بے وفائی ثابت ہو جائے تو پھر وہ برداشت کرنا خلاف حمیت ہوتا ہے۔ تو بے وفائی کا کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا اللہ کی جناب میں، کمزوری کا، غلطی کا۔ ہو سکتا ہے کہ میری غلطیاں مجھے آخرت میں اللہ کا مقرب بنا دیں، لیکن میری یہ جو بے وفائی کا ایک عنصر بھی میری 1000 سالہ تہجد گزار زندگی میں داخل ہو جائے تو وہ ایک عنصر میری پوری تہجد سے بنی ہوئی 1000 سالہ تعمیر کو گرا دے گا، اس کو بے معنی بنا دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں سے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جو آج کی نشست سے موضوعاتی مطابقت بھی رکھتی ہے، وہ یہ کہ کبھی اس بات کو غیر اہم نہ سمجھنا کہ اللہ نے جن اعمال کو اپنے تعلق کے لیے لازمی شرط بتایا ہے ان اعمال میں دل لگنا چاہیے۔ ان اعمال میں اگر دل نہیں لگتا تو تمہارے اندر بے وفائی کا وائرس داخل ہو چکا ہے، جو وہ وائرس ابھی کمزوری اور مضبوطی کی ٹرمز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا، ابھی گناہ اور ثواب کی اصطلاحات کے دائرے میں نہیں آیا، لیکن وہ تمہیں جو ضرر پہنچا دے گا وہ کسی حرام عمل کو اختیار کرنا نہیں پہنچا سکتا، اور اس کے پہنچائے ہوئے ضرر کو عمر خضر کے برابر عبادت و اطاعت بھی پورے وہ ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے اپنے اندر بندگی کا انکار کر دیا ہے۔ آپ بندگی پرفارم کر رہے ہیں، بندگی لیو نہیں کر رہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ کی معرفت کیا وارد کرتی ہے کہ وہ صحیح بھی ہو اور مؤثر اور نتیجہ خیز بھی ہو۔ یعنی اللہ جو ہے وہ کوئی ریاضی کی تھیوری تھوڑی ہے کہ جس کو صحیح سمجھ کے میں فارغ ہو گیا، یعنی جس کو ذہن میں مسلمے کی شکل دے کر میں فارغ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی وغیرہ سے میرا کوئی جذباتی تعلق تو ڈیولپ نہیں ہوتا نا،
کیونکہ اس کو جس جگہ پہ رکھا جانا چاہیے وہ میں رکھ لیتا ہوں، اور جہاں اسے رکھنا چاہیے وہاں اس کے لیے مزاحمت کے ماحول کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تو ایک پیشن، اللہ بندگی کو بنیادی طور پر تخیل سے زیادہ پیشن کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ تخیل کو تو اس نے راہ ہی نہیں دی خود کو چھپا کر، ٹھیک ہے نا؟ تو خود کو چھپا کر وہ اپنے تعلق کو گویا ایک پیشن کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک شان وجودی کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، کسی ذہنی کنسٹرکٹ کے طور پہ نہیں۔ تو اب اللہ کی معرفت وہ ہے جو ذہن کی تمام پیاس بجھا کر وجود کی سیرابی اور قلب کی شادابی کا مسلسل بندوبست کرتی رہے۔ ذہن کو روشن ہونے کے لیے مسلسل ایک کمک چاہیے روشنیوں کی، وہ اللہ کی معرفت فراہم کرتی ہے۔ قلب کو زندہ رہنے کے لیے اللہ سے تعلق کے احساسات کا تسلسل درکار ہے، وہ اللہ کی معرفت سے جنریٹ ہوتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کو ماننے سے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ارادے کو صحیح رخ پر اپنے فائدے کے راستے پر چلتے رہنے کے لیے اپنی درست مرادوں کو ماننے اور پروڈیوس کرتے رہنے کے لیے ایک لائن آف ایکشن کی ضرورت ہے، کچھ مقاصد عملی کی حاجت ہے، وہ بھی اللہ کی معرفت فراہم کرتی ہے۔ تو اللہ کی معرفت گویا مقصود کا علم اور اس مقصود تک پہنچنے کی ارادی طاقت اور اس مقصود کی طرف ارادے کو ہمیشہ متحرک رکھنے کے لیے جس شوق کی ضرورت ہے وہ شوق بھی فراہم کرتی ہے، ورنہ ارادہ مسلسل اپنے مقصود کی طرف مجاہدے کی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ ذہن مسلسل کسی علم کو محفوظ رکھتے رکھتے اسے بھلا دیتا ہے۔ تو وہ ایک چیز ہے جو ذہن اور ارادے کو بندگی یعنی تعلق مع اللہ کے بنیادی تقاضے کبھی بھولنے نہیں دیتی، بلکہ ان تقاضوں کو اپنے محبوب ترین خواہشات اور جذبات کے طور پر بیدار رکھتی ہے۔ تو وہ بندہ وہ ہے جو بندگی کو اپنی سب سے بڑی خواہش بنا کر اس خواہش کی کشش میں مسلسل اضافے کا سامان کرتا رہے، اس خواہش میں شدت کا مسلسل بندوبست کرتا رہے، بس یہ کل بندگی ہے۔ اور یہ انسان ہونے پر اطمینان دلا دینے کا واحد ذریعہ ہے، یعنی جب تک میرے ذہن کو مطمئن کرنے والا خیال میرے قلب کی سرشاری کا سبب نہیں بنے گا، میرے نفس کو فلفلمنٹ میں نہیں رکھے گا، وہ خیال جھوٹا، وہ خیال ادھورا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر اللہ کو تم اتنا بھی سمجھ لو کہ اس سے پہلے تمہارے ذہن نے بھی مانا ہے، تو ذہن میں ماننے کے نتائج اگر تمہارے بنیادی احوال نہیں بنے ہیں تو تم نے اس کے ماننے کو گویا کسی عام چیز کے جاننے تک محدود سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کو جاننے کا موڈ بھی جو ہے وہ علم کے دیگر مروجہ موڈ سے مختلف ہے۔ آپ سمجھیں نا؟ یعنی معلوم کی حیثیت سے بھی اللہ واحد ہے، تو علم اور اس کی تاثیر کے نظام پیدا کرنے کی جہت سے بھی اس کی وحدت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کہنا چاہیے کہ لا معبود الا اللہ کا مطلب ہے لا محبوب الا اللہ۔ آپ سمجھیں نا؟ تو اب یہ ایمان جو ہے، یہ ایمان اپنی دو طرح کی مثال کے مطلب آسان کرنے کے لیے اپنے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان بالغیب اپنے دو شاہد مانگتا ہے، دو گواہ مانگتا ہے، جس سے پتہ چلے کہ یہ سچا ہے۔ یعنی یہ اپنی صداقت کے کمال مطلوب ہی نہیں ہے،
یہ اپنی صداقت کے دو مستقل گواہ مانگتا ہے جو ہمہ وقت گواہی دیتے رہیں، یعنی ایک بار گواہی دے کے غائب نہ ہو جائیں، ان کی گواہی تسلسل کے ساتھ میرے نفس میں گونجتی رہے، اور وہ ہے محبت اور خشیت، کہ معرفت کے پیڑ کے یہی دو پھل ہیں، اللہ سے محبت اور اللہ کی خشیت۔ تو محبت ہو یا خشیت، یہ دراصل میرے نظام وجود کے اصول ہیں۔ جس طرح معرفت میری کائنات شعور کا محور ہے، اسی طرح خشیت اور محبت پر میرے ہونے کا سارا نظام اپنے احوال اور اپنی بیسک حرکتوں اور قوتوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو وہ کتنا بخیل آدمی ہے جو ذہن کو بھی اس اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ بندگی نہ سکھائے، قلب کو اس کی بہترین استعداد کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھکا ہوا نہ رکھے، اور نفس کو اس کی طاقتور ترین قوتوں کے ساتھ بندگی کے راستے پر تیز رفتاری سے دوڑانے کے لائق نہ بنائے۔ اس کا ماننا نہ ماننا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا جب تک ایمان کی یہ فطری تاثیر، اس میں کوئی اختیاری بات نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی کسبی، اکتسابی اور مصنوعی بات نہیں ہے۔ اللہ کو مانتے ہی اس کی تاثیر کا ایک فطری آرڈر چل پڑتا ہے، نہیں زبان سے ذہن، ذہن سے دل، اور ان تینوں کی ہم نوائی کے ساتھ نفس پر اس کا غلبہ، یہ تینوں مل کر پھر اللہ پر ایمان کو نفس پر غالب کرتے ہیں۔ آپ سمجھیں نا؟ تو اگر تم نے اس بنیادی مقصود کو نہ مانا کہ نفس حیوانی کو نفس ابدیت بنانا ہے، تو پھر تمہارے ماننے، تقریریں کرنے، واعظ و نصیحت کرنے، تبلیغیں کرنے، تحریکیں چلانے، ان سب کا کیا مصرف رہ جائے گا؟ کیا معنی ہے ان کے؟ تو یہ جو ہے کہ اللہ سے تعلق میں میرا دل لگے، یعنی تعلق باللہ میرے خیالات میں بھی اجالا پھیلا دے، اور میرے احساسات و جذبات میں بھی بندگی کی پرزور روح دوڑا دے۔ تو وہ جو یہ جو مقصد اور ثابت شدہ مقصد، یہ کوئی میں تھوڑی بنا کے کہہ رہا ہوں، یہ ہر رخ سے ثابت ہے۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جمالیاتی ذوق کی تربیت ضروری ہے۔ جن لوگوں کا جمالیاتی ذوق ناپختہ ہے، وہ تعلق باللہ کے عارفانہ، مجاہدانہ، عاشقانہ مطالبات پورے نہیں کر سکتے۔ خشیت کیا ہے؟ مجاہدانہ جذبہ تعلق۔ خشیت کیا ہے؟ اطاعت کی طاقت فراہم کرنے والا خدائی نصرت کا نظام۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے تعلق اس کی اطاعت کی بنیاد پر ہو، اور دوسری طرف ہمارا تعلق اطاعت کو بوجھ نہ بننے دے، جبر نہ بننے دے۔ تو اس تعلق کی روح عاشقانہ ہونی چاہیے، یعنی عاشق بنے بغیر آدمی اللہ کا حکم بغیر احساس جبر کے قبول کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے محبت رکھے بغیر اللہ کی خشیت کو اپنے اندر سمو ہی نہیں سکتا۔ یہ محبت ہے جو اللہ کی خشیت کو میننگ فل، پروڈکٹیو، محبوب اور مرغوب بناتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ سے ڈرنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اللہ کی خشیت اگر اس حال کے ساتھ نہیں ہے کہ اس سے ڈرنا کتنا اچھا لگتا ہے، اس پہ مرنا کتنا اچھا لگتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی خشیت نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ کسی موذی اور مہیب جانور کا خوف ہے، جو دل نہ لگے جس خشیت میں۔
اور جس خشیت سے خالی ہونا روحانی افلاس کی علامت لگے، یعنی آدمی اس خشیت میں ذرہ برابر کمی گوارا نہ کرے، یہ ہے اللہ کی خشیت، ٹھیک ہے نا؟ تو خشیت کے خشیت کے کو جو ہے وہ محبت کے ہاتھوں نے تھاما ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو محبت اور خشیت از روئے نتائج مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن از روئے حال ان میں اختلاف نہیں ہے، یعنی ہم از روئے حال یہی کہیں گے کہ اللہ کی محبت ہی اس کی خشیت ہے، اللہ کی خشیت ہی اس کی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کرنا کہ دین کو انٹرنلائز کرنا، بندگی کو اپنا سبجیکٹیو آرڈر بھی بنانا، اپنی نفسیات کی پرنسپل کنڈیشن بنانا، یہ دین کا مطالبہ ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ تو یہ مطالبہ جمالیاتی شعور کی بیداری اور جمالیاتی ذوق کی بلندی کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جمالیاتی شعور ہی میں میرے اندر وہ سب سے بڑی دستیاب قوت ہے جو آبجیکٹ کو سبجیکٹیوائز کرواتی ہے، آپ سمجھئے نا؟ جو ٹرانسینڈنٹ کو پریزنس دیتی ہے، جو ٹرانسینڈنٹ کی پریزنس کو قبول کرتی ہے، یعنی غیب میں ایک تجربی حضور پیدا کرتی ہے، یہ جمالیاتی ذوق ہے۔ جو تخیل میں آئے تو ٹرانسینڈنس پریزنس کے ساتھ ہے، اور جو احساسات میں آئے تو مظاہر جو ہیں وہ اللہ کی جلوہ گاہیں ہیں، آپ سمجھ؟ تو علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں فارم کو اس کے ایسنس کی نسبت سے سمجھ سکنا، کثرت کو وحدت کی نسبت سے جان سکنا، یہ علم ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وحدت کی اصل جو ٹرانسینڈنٹ پرنسپل ہے، جو فارم کی طرح امپیریکل نہیں ہے، اس کو یعنی فارم کو اپنی اصل کثرت کو اپنے پرنسپل ٹرانسینڈنٹ پرنسپل سے جوڑنے کے لیے اس ٹرانسینڈنٹ پرنسپل کی کوئی مہیج اور پرشوق اور پیشنیٹ پریزنس درکار ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ایمانی تخیل سے ہوتی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نہیں، جمالیاتی شعور ہی سے تخیل پیدا ہوتا ہے، وہ تخیل جو غیب کو، جیسے غیب کو لا تعلقی کی دھند میں نہیں جانے دیتا، اور جمالیاتی ذوق سے ہی اللہ کی وہ محبت اور اللہ کی وہ خشیت پیدا ہوتی ہے جو کائنات کو مجموعہ مظاہر سمجھ کر اس کے ساتھ تعلق کے سارے نظام کو اللہ کی دوستی میں صرف کر دینے کے لائق بناتی ہے۔ پھر آدمی اس پوزیشن پہ چلا جاتا ہے کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں اس میں اللہ کی محبوبیت کا مزید تجربہ اور انکشاف ہوتا جاتا ہے، یعنی میری ہر محبت اللہ کے محبوب ہونے کی کیفیت میں کسی نئی کیفیت کا اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ ہم سے اور آپ سے طلب نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو یعنی بندگی کا پیشن بن جانا، پیشن کسے کہتے ہیں؟ جس کی تائید شعور اپنے بہترین تخیل کے ساتھ کرے اور احساسات اپنی مجموعی وحدت کو گویا آپریٹو اور فنکشنل بنا کے کریں، یعنی کہ جذبوں کا مرکز اور خیالوں کا مرکز ہم حال اور ہم مقصد ہو کر رہ جائے۔ تو یہ جو بڑا مقصود ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے جمالیاتی ذوق اور شعور کی تربیت کے بغیر۔ تو آپ سمجھیں نا کہ جمالیات کسے کہتے ہیں؟ جمالیات کہتے ہیں کہ عشق کو خوشگوار بنانا، کمٹمنٹ کو پر لطف بنانا، مجاہدے کو
راحت بخش بنا دینا، چیزوں کو منزل علم سمجھنے کی بجائے ذریعہ علم بنانا. آپ سمجھیں نا؟ تو یعنی انسانی نفس میں بلندی کے اور پاکیزگی کے ان عناصر کو بیدار کرنا جو حق اور جمال حق کی آئیڈینٹی کو قبول کرنے کے لائق ہوں. کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے آبجیکٹ کا علم بھی، کلینکل علم، اس کا میکینیکل علم، اس کا میتھمیٹیکل علم، اس کا کانسیپچول علم، اس کے حسن کے ادراک کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ حسن کیا وجود کی ایسینشیل پراپرٹی نہیں ہے؟ وجود کا علم اس کے جوہر جمال کی شناخت کے بغیر پورا ہو سکتا ہے یا صحیح ہو سکتا ہے؟ مطلب میرا یہ گلاس کا علم بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک میرا جمالیاتی شعور اور جمالیاتی ذوق اس سے مطابقت یا نسبت نہ پیدا کرے یا اس پر اپلائی نہ ہو. آپ سمجھیں؟ تو چیز میں سے، چیز کے علم میں سے اگر اس کا حسن منہا ہو گیا تو اس خلا کو عقل سے، منطق سے نہیں بھرا جا سکتا، اس علم کو مکمل نہیں کیا جا سکتا جمالیاتی شعور کی کمک لیے بغیر. آپ سمجھیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ کہ آبجیکٹ ایز پریزنس اور آبجیکٹ ایز ایسنس، ان میں مطابقت کے ساتھ شعور کو مطلب جاننے کے لائق بنانا. آپ سمجھیں؟ تو آبجیکٹ ایز پریزنس کو اگر آپ نے نہیں سمجھا یا اس کے سمجھنے میں کوئی کمزوری دکھائی ہے تو اس کمزوری کے حساب سے اس کے ایسنس کے شعور میں بھی نقص رہ جائے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسنس سے فارم کا سب سے گہرا اور یقینی تعلق اس فارم کی پریزنس میں ڈھلتا ہے. آپ سمجھیں نا؟ حقیقت کا سب سے زیادہ موجب عمل حصہ اس کی شان ظہور ہوتی ہے. تو حق کو شان ظہور کے ساتھ، یعنی اشیاء کو حق کی شان ظہور کی حقیقت میں کھپائے بغیر اشیاء کا علم حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ جو شان ظہور کے ساتھ نسبت موجودات ہے، سب سے گہری نسبت وجود اللہ کی شان ظہور ہے، شان تخلیق سے بھی پہلے کی چیزیں اللہ کی شان ظہور کی نسبت سے حقیقی ہیں، شان تخلیق کی رعایت سے واقعی ہیں. تو چیزوں کی واقعیت کو تم ماسٹر کر لو، کیپچر کر لو، ان کو ان کے حقیقی کانٹیکس سے منقطع کر کے، تو وہ علم کہلا سکتا ہے. وہ تو چیزوں کی مینجمنٹ ہے نا، علم تو نہیں ہے. اس سے ٹیکنالوجی پیدا ہو سکتی ہے، علم تو نہیں پیدا ہو سکتا. تو یہ جمالیاتی شعور ہے جو تھنگ ایز پریزنس اور تھنگ ایز ایسنس، ان دونوں کو حق کی شان ظہور سے نسبت دے کر حسین بنا کر بامانی بناتا ہے. تو آپ خود سوچ لو کہ وجود کے معنی کی تشکیل اگر جمالیاتی فلفلمنٹ کے ساتھ ہو تو یہ اس وجود سے شعور کے تعلق کی آخری منزل کہلائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بات ہمیشہ یاد، ہمارا یہ کام اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم تعلق باللہ کے لیے درکار نفسیاتی ری اسٹرکچرنگ اپنی کریں جو جمالیاتی شعور و ذوق کی بیداری کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ سمجھ آپ ذرا دیکھیے کہ آئیڈیا آف بیوٹی سے میں خیالی چیز کا اظہار کروں تو وہ پرکشش ہے، اور آئیڈیا آف بیوٹی کے بغیر میں کسی مفروضے کا اظہار کروں تو وہ بے کشش ہو جاتا ہے، چاہے اس کو جتنی بھی لاجک فراہم کر دی جائے.
صرف جمالیاتی شعور کسی ناممکن وجود کا تصور باندھ کے اسے پرکشش بنا دیتا ہے، جبکہ شعور کی غیر جمالیاتی قوتیں کسی آبجیکٹ کے وجود کو، کسی ماورائی آبجیکٹ کے وجود کو منطقی بنا کر بھی اسے میری ضرورت نہیں بنا سکتی، اسے میرے لیے پرکشش نہیں بنا سکتی۔ تو تم سوچ لو کہ اس ذوق کی آبیاری، اس شعور کی نرچرنگ کا دینی مرتبہ اور روحانی حیثیت کیا ہے۔ کبھی نہ فقہ تمہیں اللہ سے تعلق کو فلفلنگ بنا سکتی ہے، نہ علم الکلام اللہ سے تعلق میں تمہیں سچا ہونے کا یقین دلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ اخلاق تمہیں کوئی اخلاقی بیداری سے تم بہت زیادہ آگے نکل جاؤ گے، بالکل نہیں۔ جب تک تمہارے پسند ناپسند، تمہارا حسن اور بدصورتی کا حکم لگانے والا احساس اس میں شامل نہیں ہوگا کہ جو اللہ سے منسوب نہیں وہ بدصورت ہے۔ اللہ کی نسبت چیزوں کو حقیقی بنانے کے ساتھ ساتھ خوبصورت ضرور بناتی ہے، تو جس نے اس خوبصورتی کو نہیں دیکھا اس نے اللہ کی نسبت کا پورا ادراک نہیں کیا اپنے مظاہر کے ساتھ۔ تو بس اس کو خیال کریں کہ ہمیں گویا اپنے ہی، میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری زندگی کے سب سے بڑے مقصود کو حاصل کرنے کا، سامان کرنے کے لیے ہمیں اپنی جمالیاتی پستی کا علاج کرنا پڑے گا۔ یہ جو جتنی مذہبی سطحیت اور جارحیت اور نفاق پھیلا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ اللہ سے تعلق میرے لیے سرمایہ احساس، میرے لیے جو ہے وہ ماخذ طمانینت تو رہا ہی نہیں۔ تو میں کب تک اپنے خیالی اللہ کو مانتا رہوں گا اور اس کے احکام پہ چلتا رہوں گا؟ کب تک؟ نہیں، جس اللہ پہ مجھے خود یقین نہیں ہے اس اللہ کا ترجمان میں کب تک بنا بیٹھا رہوں گا؟ کچھ عرصے پھر اس ترجمانی کو کچھ مفادات سے وابستہ کر کے اس ترجمانی کا نام لیتا رہوں گا، صرف اپنے مفادات کو کرتا رہوں گا۔ مجھے پیر بننا ہے، مجھے امام بننا ہے، مجھے لیڈر بننا ہے، مجھے عالم بننا ہے، مجھے مجاہد بننا ہے، یعنی مجھے نامور بننا ہے، مالدار بننا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو آج ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے کہ جس اللہ پہ ہمیں یقین نہیں ہے اس اللہ کے ہم مجاہد اور عالم بنے ہوئے ہیں، اس کے عاشق بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پر یقین ایک حق اساس جمالیاتی شعور کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ عقل غیب کے آگے بے بس ہے، منطق غیب پر اپلائی نہیں ہوتی، مفروض غیب کی طرف انڈیکیٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، یعنی غیب کو نہ استدلال بنایا جا سکتا ہے نہ مفروضہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو غیب کو میرے لیے ایک بیسک وجودی کنڈیشن بنا دے؟ وہ میرا جمالیاتی شعور ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں نے نہیں دیکھا وہ ایک عرب نوری برس پہ کوئی سیارہ چمک رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ چمک رہا ہے تو میں مانتا بھی ہوں کہ ہاں چمک رہا ہے، لیکن اس سے میرے اندر کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، آپ سمجھ ہیں نا۔ لیکن ایک شاعر کہتا ہے کہ سی مرغ ہے، ہما ہے، کوہ قاف، وہ والا جو داستانی کوہ قاف ہے، افلاطون کہتا ہے عالم مثال ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس یقین کے باوجود کہ وجود نہیں رکھتی، معدوم محض ہیں، خیالی ہیں، لیکن یہ میرے شعور کا محرک بننے اور میرے وجود کے لیے پرکشش ہیں
ان سے میرے اندر خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں اور ان کی نسبت سے میرے اندر جذبات بھی سر اٹھائے رہتے ہیں. یہ جمالیاتی شعور کا کارنامہ ہے نا. تو اگر اللہ کی جناب میں، یعنی اللہ جو غیب مطلق میں ہے، جس میں کوئی کھڑکی نہیں کھول سکتی، اس غیب مطلق میں رہنے والی ذات سے اپنا تعلق بنانا ہے اور اس کے حضور میں رہنا ہے، اس کے طلب کردہ حضور میں رہنا ہے، تو یاد رکھنا کہ جمالیاتی تربیت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس کا جمالیاتی ذوق ناپختہ ہے وہ محبت کر ہی نہیں سکتا. آپ سمجھیں نا، جمالیاتی ذوق کے بغیر تو محبت نہیں ہوتی، ورنہ محبوب یہ بازاری لوگ بن کے رہ جاتے ہیں. مطلب جمالیاتی ذوق نہ ہونے سے پھر بس اسٹاپ کا محبوب اور گلی کا عاشق یہی آپس میں ایک دوسرے سے محبت نفرت کرتے رہتے ہیں. تو تم خود سوچ لو کہ جس کے بغیر اللہ کی محبوبیت کو جذب کر لینے کی صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی، اس کی محبوبیت کی ریئلائزیشن نہیں پیدا ہو سکتی، اس کو نظر انداز کرنے کا خطرہ مول لینا چاہیے. وہ آدمی اس سوال کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ حق کیا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ حسن کیا ہے. اس کو اس سوال کا جواب دینے کی اہلیت ہی نہیں حاصل، جو یہ نہ جانتا ہوں جمال کیا ہے. حق کیا ہے کا ہر جواب جمال کیا ہے کہ جواب کا تقاضا کرتا ہے. یہ اس کی پری کوالیفیکیشن ہے، پری کوالیفیکیشن بھی ہے اور اس کا نتیجہ بھی ہے. حق کیا ہے کا جو بھی جواب ملے گا مجھے یقینی، اس میں حسن کیا ہے کا سوال بھی حل ہو چکا ہوگا، خیر کیا ہے کا مسئلہ بھی تمام ہو چکا ہوگا. تو اب آپ سوچو کہ اس غرض سے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں. ہم کوئی شاعرانہ اور واہ واہ کے پیچھے نہیں لگے ہوئے، ٹھیک ہے. ہم شاعری کو کوئی نظریہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے نا. نہ شاعروں کی پیروی کا اور شاعروں کی ایسی تحسین پہ ابھارنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں ان کی پیروی پہ اکسائے، بالکل نہیں. ہم ان کو ذریعہ بنا رہے ہیں کہ کیونکہ شاعری میں جمالیاتی ادراک اور اظہار دونوں بہت بہترین حالتوں میں جمع ہو جاتا ہے، تو ہم گویا ان جمالیات کے یہ دونوں ونگز جو ہیں ان کو حرکت میں لانا چاہتے ہیں. ایک حسن ادراک اور دوسرا حسن اظہار، جس کے بغیر ہم قرآن کو پڑھنا قرآن کھولنا کوالیفائی نہیں کرتے، اگر ہم حسن ادراک اور حسن اظہار کے ذوق اور ضروری فہم سے محروم ہیں.